اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سوال تجھ سے کروں شرم آتی ہے، مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بھی ڈاڈا سی، وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، کہتا کھلو جا کوئی گل نہیں۔ یہ باہر نکلا عبادت کر کے، وہ پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ کہا اچھا وہاں تو تم نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ہونتے رب دا کر نہیں ہونتے باہر آ گئے ہیں، اب تو باہر آ چکے ہیں، ہون مانگ کی مانگنا، کیوں رونڈیا سی؟ مانگو کیا مانگتے ہو، کیوں آنسو بہا رہے تھے؟ کہا کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا بھلے آدمی، آخرت میں تو جس طرح تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی اللہ کا فقیر ہوں، دنیا میں 4 پیسے میرے پاس ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا بے وقوف، میں نے تو دنیا والے سے اس کے گھر میں بیٹھ کر نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس سے نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں؟ وہاں بھی رونا میرا آخرت کے لیے تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی شرک ہے، کیونکہ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے، نبی ان سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ رب العالمین کے لیے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ عز و جل اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار مکہ کے عقائد کا رد کیجئے، ان کو اپنے عقیدہ واضح کر کے سمجھا دیجئے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے خون بہاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دیتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیے کہ قربانی کے لائق بھی اللہ ہے، نماز کے لائق بھی اللہ ہے، کہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کے لیے قربانی کی جائے۔ یہ مشرکین کا کام ہے، کچھ مشرکین مکہ کا کام ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے۔ قرآن ان کا نقشہ کھینچتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ۔ کھجوریں آتی تو بوریاں بند ہو جاتی، یہ بابا جی کے نام کی، یہ اللہ کے نام کی۔ بکرے آتے تو یہ بابا جی کا، یہ حج پہ قربان کروں گا، یہ بابا اسلام آباد والے بڑی سرکار کے عرس پہ ذبح کروں گا، یہ اللہ نام کا دوں گا، یہ غیر اللہ کے نام کا دوں گا۔ یہ مشرکین کا فعل تھا، وہ اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے، حضرت علی روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، دوسرا ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ اور بزرگوں کی قبروں پہ ریشمی چادریں چڑھانے والوں، بابا جی کی قبر پہ، بابا جی کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دینے والوں، 2.5 من عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، پھر عرق گلاب بوتلوں میں بند کر کے تبرک کے طور پہ گھر لے جاتے ہیں۔ پھولوں کی نیاز، بکروں کی نیاز، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جہنم میں گیا۔ قالوا کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوا اللہ کے حبیب؟ کہا ایک قوم کا صنم تھا، ان کا عرس میلہ لگا ہوا، قوم گزرنے والوں کے لیے قانون پاس کر چکی، جو یہاں سے گزرے گا کچھ نہ کچھ دے کر گزرے گا۔ 2 وہاں سے گزرے، کہا 2، کہا قرب لہو شیء، کچھ نہ کچھ تو دو، کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، مسافر غریب الدیار، کہا مکھی مار کے دے دو۔ ایک نے مکھی ماری اور کہا بابا جی کی نظر، بابا جی کی نیاز، بابا جی کی چادر کے نام پہ، بابا جی کے عرس کے نام پہ، بابا جی کے میلے کے نام پہ، بابا جی کے لنگر کے نام پہ اس کا راستہ چھوڑ دیا، جس کا راستہ مشرکین نے چھوڑ دیا اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ دوسرے سے کہا تو بھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق اللہ ہے، مکھی بھی نظر نیاز دوں گا تو اللہ کے نام کی دوں گا، غیر اللہ کے نام پہ مکھی بھی نہیں دے سکتا۔ فقتلہ، اس کے ٹکڑے کر ڈالے، جس کو مشرکین نے مار ڈالا رب نے اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ اور لوگوں حدیث بتاتی ہے مکھی نہ دے کر جنت مل گئی، مکھی دے کر جہنم مل گئی، تو پھول کے عرق گلاب سے غسل دے کر ہمیں کیا ملے گا؟ اجمیری کی قبر پہ
بابا حجویری کی قبر پہ کمپلیکس بنا کر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ وہ شرک ہے، بنیادی جرم جب امت کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر امتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری درگاہوں اور درباروں پر اسی طرح بکروں کی نیاز ہے، مرغوں کی نیاز ہے۔ ملتان والا مرغا لے کے آتا ہے پیر شاہ جمال کے دربار پہ، کہتا ہے پیر شاہ جمال ککڑ گھن تے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغا تیرے لیے اور بیٹا ہاں اندر فیکٹری کھولی ہوئی ہے، شرکہ بنا ہوا ہے، وہ بچے نکال نکال کے باہر پکڑا رہا ہے۔ ڈولے شاہ بڑا شاندار اولاد دینے والا ہے، پورا بچہ بنا لیتا ہے، جب سر پہ پہنچتا ہے مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے، اس کا سر چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ بکروں کی نیاز، جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر۔ اسی طرح قبروں کو پوجنا، درگاہوں کو پوجنا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنانا ہے۔ ان کی قبروں پہ رکوع کس کے لیے کرتے ہیں؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ جائیے درگاہوں پر، درباروں پر، اللہ کو چھوڑ کر پیر کی قبر پہ رکوع بھی ہو رہا ہے، پیر کی قبر پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں، پیر کی قبر کا طواف بھی ہو رہا ہے، پیر کی قبر کی طرف ہاتھ باندھ کے اس کے لیے قیام کر کے اس سے سوال بھی کیا جا رہا ہے۔ جالیوں میں انگلیاں پھنسا کر کہہ رہے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے۔ اور عقل کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی۔ اگر یہ بابا جی آپ کو کچھ دے سکتے، اپنی دربار پہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جو لوہے کا صندوق پڑا ہے اس کے اوپر اتنا موٹا تالا کیوں لگاتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ دے سکتے تو اپنے چندے کی حفاظت تو پہلے ہی کر لیتے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ کے ایک گرجے کی اطلاع دی کہ حبشہ میں ایک گرجا ہے عیسائیوں کا، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی او عبد الصالح، کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا تو پھر کیا کرتے؟ بنو علی قبرہ مسجدا، یہ اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے۔ یہ کن کا کام ہے؟ نصارہ کا، عیسائیوں کا۔ مرنے والے پیر شیخ بابا نبی کی قبر پہ مسجد بنا لیتے۔ سنیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، صحیح بخاری ہے، عائشہ کی روایت ہے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی کے قول کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ قبروں کو پوجنے والے، قبروں پہ مسجدیں بنانے والے، حجویری کی قبر پہ داتا کمپلیکس بنانے والے، اجمیر والے کی قبر کو بلڈنگوں سے سجانے والے، گنبد لگانے والے، گلبرگہ والی حضرت کی قبر کو پوجنے والے، اولئک شرار الخلق، ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق قبر کو پوجنے والے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے لیے، ناراض نہ ہو، ذرا حقیقت کے قریب آئیے، گندگی میں رینگنے والا کس کی مخلوق ہے؟ گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے والے، بزرگوں کی قبروں پہ مسجدیں بنانے والے، گنبد بنانے والے، ان کو پختہ کرنے والے، سجدے اور رکوع کرنے والے، طواف کرنے کی دعوت دینے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر ترین مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفات کے قریب دعا کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تو لعنت کر یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہود و نصارہ پہ کس جرم کی بنا پہ اللہ کے حبیب لعنت کر رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ حالانکہ وہ مسجد کا نام نہیں دیتے تھے، وہ تو کنیسہ، گرجا کا نام دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی اس کو مسجد بنا کا لفظ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سجدے ہوتے، وہاں پر رکوع ہوتا، وہاں پر قیام ہوتا، وہ تمام اعمال عبادت کے جو مسجد میں اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ سارے اعمال ان قبروں پر ہوتے۔ اور یہی جرم آج ہماری درگاہوں پر، درباروں پر ہو رہا ہے۔ پیروں کے لیے سجدے بھی ہیں، پیروں کے لیے ان کی قبروں کا طواف بھی ہے۔ ایک تو پریکٹیکل جو عام حالات میں عرسوں پہ ہوتا ہے، ایک مولوی حضرات اس کی